اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب استحباب الاجتماع على القراءة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حدیث پاک کی کتاب ریاض الصالحین جو ہمارے ہاں پڑھی جا رہی ہے، اس میں یہ باب آیا ہے، باب استحباب الاجتماع علی القراءة. قراءت قرآن، تلاوت قرآن کے لیے اجتماع کرنا اور اکٹھا ہونا یہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے. قرآن مجید کی تلاوت اور پڑھنے کے لیے اکٹھا ہونا یہ مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے. اور اس کے تحت یہ روایت نقل فرمائی ہے امام نووی رحمہ اللہ نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ. جب کبھی کچھ لوگ، قوم سے مراد کچھ لوگ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اور وہاں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. قرآن مجید ایک دوسرے سے، دوسرا پہلے سے سیکھتا ہے، کوئی غلطی تو نہیں ہے اور کچھ کمی تو نہیں ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے کا مشغلہ اختیار کرتے ہیں. الا نزلت علیہم السکینہ، تو جب کبھی ایسے لوگ اس کام کے لیے جمع ہوتے ہیں، ان پر اللہ جل شانہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے. یعنی وہ خاص کیفیت جس میں ایک دل کا اطمینان ہوتا ہے، دل کا سکون ہوتا ہے، دل کی نرمی ہوتی ہے اور آخرت کی طرف دل متوجہ ہوتا ہے، یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے. وغشیتہم الرحمت، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. اللہ جل شانہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں. جیسے کوئی معزز آدمی ہوتا ہے یا اہم لوگ ہوتے ہیں، ان کے ارد گرد حصار ہوتا ہے ایک خاص، تاکہ ان کا اعزاز اور ان کا شرف اور ان کا مرتبہ نمایاں ہو. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں
وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ جل شانہ ان قرآن مجید سیکھنے پڑھنے والوں کا تذکرہ اور ان کی بات اللہ جل شانہ ان فرشتوں کے پاس فرماتے ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ جل شانہ ان کا تذکرہ اپنے ہاں جو فرشتے ہیں ان کے پاس فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے میری رضا کے لیے میرے کلام کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا مرتبہ اور شرف اور عزت بیان فرمائی جو اللہ کے گھر میں اکٹھے ہو کے اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اور اسی مناسبت سے یہ حدیث شریف یہاں ذکر ہوئی، تو پہلا سبق تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اس مقصد سے اکٹھے ہونا، اس کام کے لیے اکٹھا ہونا اللہ جل شانہ کو بہت محبوب اور بہت پسند ہے۔ قرآن مجید سیکھ لوں، قرآن مجید ٹھیک کر لوں، قرآن مجید درست کر لوں، قرآن مجید اچھی طرح پڑھ لوں، اور جب وہ اللہ کے گھر میں ہو تو اور اللہ جل شانہ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اس حدیث شریف میں جو اعزاز ہے وہ بہت منفرد ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ان پہ سکینت نازل فرماتے ہیں، خاص اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے، اور آدمی جب کسی شعبے میں جاتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے۔ ایسے ایسے باصلاحیت لوگ آپ کو ملیں گے جن کو اللہ جل شانہ نے جسمانی اور ذہنی بے حد اور بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اگر وہ دنیا کے کسی میدان میں نکل جائیں، کاروبار میں ہی آ جائیں یا کسی اور کام میں آ جائیں، تو وہ لاکھوں روپیہ کما لیں، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کے اپنی صلاحیتوں کو صرف اس پہ صرف کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح میں کسی بچے کا قرآن مجید ٹھیک کروا دوں، کسی بچے کو قرآن مجید یاد کروا دوں، کسی بچے کو قرآن مجید پڑھا دوں، اور معاوضے میں ان کو کیا ملتا ہے؟ چند سو روپے، چند ہزار روپے، جو آج کل چوکیدار کی بھی تنخواہ نہیں ہوتی، چپڑاسی کی بھی تنخواہ نہیں ہوتی، اس سے بھی کم تنخواہ ہوتی ہے۔ پھر وہ کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ کیوں وہ کام کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت ہوتی ہے، ان کا دل مطمئن ہوتا ہے، وہ ان چند سو روپے یا چند ہزار روپے میں بھی اتنے پرسکون ہوتے ہیں جو دنیا والے لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے کے باوجود نہیں ہوتے۔ یہ نظر آنے والی چیز ہے۔ حکومتیں تھوڑی کسی کو کچھ دیتی ہیں کہ تم قرآن شریف پڑھاتے ہو چلو تمہیں یہ اعزاز ملے گا، یہ انعام ملے گا، وہ تو کچھ بھی نہیں دیتی۔ اور دوسری چیز فرمائی وغشیتہم الرحمہ، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اب یہ چیز ایسی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، ہم نے مان لی۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے پیغمبر ہیں، آپ کی زبان مبارک سے جو نکلا وہ سچ ہے، برحق ہے، اس کے سچ ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی کہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو ہمیں تو بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی۔ اس دن تراویح میں میں نے یہ بات عرض کی تھی، بچے کو بھی کہو نا کہ وائی فائی کے سگنل آ رہے ہیں، نیٹ کے سگنل آ رہے ہیں، موبائل کے سگنل آ رہے ہیں، چھوٹا بچہ 4 سال کا، 5 سال کا، جو ابھی اسکول جانا شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو وہ آپ کو کہے گا ہاں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، یا یہاں سگنل کمزور ہیں۔ تو سگنل نظر آتے ہیں، میں نے تو آج تک نہیں دیکھے، آپ نے دیکھے؟ یہاں فضا میں کوئی سگنل نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ لیکن آ رہے ہیں نا، بغیر دیکھے مانتے ہو کہ آ رہے ہیں۔ تو جب فضا میں، ہوا میں یہ سگنل ہیں، یہ لہریں ہیں، اور یہ چیزیں ہیں،
جو انسان کی چھوڑی ہوئی اور انسان کی بنائی ہوئی ہیں اس عاجز مخلوق کی، تو اللہ جل شانہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس کے گھر میں اس کا پاک کلام پڑھنے والے جمع ہوں اور وہ اپنے فرشتوں کو ان کے اعزاز کے لیے بھیج دے اور اس کی رحمت ان کو آگے ڈھانپ لے۔ اللہ پاک کے لیے کچھ مشکل نہیں، اس میں انکار کی کون سی بات ہے؟ اگر نہیں نظر آتا تو ہماری نگاہیں کمزور ہیں۔ جیسے بعض دفعہ آدمی کے ہاتھ میں جو ڈیوائس ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، وہ کہتا ہے سگنل نہیں آ رہے، دوسرا آگے لگاتا ہے کہتا ہے دیکھو اس نے کیچ کر لیا، آ رہے ہیں۔ تو وہ ڈیوائس اس کی کمزور تھی، سگنل تو آ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ پاک کے فرشتے اللہ کے کلام پڑھنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ جن کے اندر دل کی ڈیوائس کمزور ہوتی ہے ان کو نہیں نظر آتے، جن کی مضبوط ہوتی ہے ان کو کبھی کبھی اللہ پاک دکھا بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا یقین نصیب فرمائے، اور اللہ پاک اپنی کتاب سے محبت اور اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری جملہ جو اس حدیث پاک کا ہے وہ سب سے زیادہ لطف والا اور سب سے زیادہ لذت والا ہے۔ وہ کیا کہ اللہ پاک فرشتوں کے ہاں ان بندوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندے مجھے راضی کرنے کے لیے میری کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن مجید کا شغف، قرآن شریف کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔